میں اور میرا پاکستان، مصنف عمران خان۔ ابتدا کال پوٹری۔ تاثرات سے آری، بالکل سپاٹ سے چہرے، تقریباً 20۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور دھکے دینے لگے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ صحن کے مقفل دروازوں سے پرے ایک ہجوم تھا اور چیخ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑکیوں سے طلباء کے جتھے جھانک رہے تھے، یہ جاننے کو وہ بےتاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں برہم تھا۔ یہ لوگ تحریک انصاف کے حلیف تھے، جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم، اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن۔ ہم ایک متحدہ محاذ کا حصہ تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم تھا۔ اس کے باوجود طلباء کا یہ گروہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی تھیں، لیکن پوری طرح اندازہ نہ تھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہر شخص ان سے خوف زدہ تھا۔ کبھی شاندار تنظیم اور نظریات ان کی پہچان تھے، اب مگر وہ ایک مافیا سے نظر آئے، اسلحہ لہراتے ہوئے اور مار پیٹ کرتے لوگ۔ یونیورسٹی میں آزادی اظہار کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا، جہاں سے کبھی نوبل انعام پانے والی ایک ممتاز شخصیت ابھری تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی، برِ صغیر کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ہر کوئی ان سے خوفزدہ تھا، حتیٰ کہ ان کی مادر تنظیم جماعت اسلامی بھی ان پر قابو نہ پا سکتی تھی، حکومت بھی نہیں۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ایک لیڈر کو بھاری رقم ادا کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے ہی رہے گی، چنانچہ گزشتہ شام ہی خاموشی سے میں کیمپس میں داخل ہو گیا۔ رات ایک پروفیسر کے گھر پر گزاری۔ اسلامی جمعیت طلباء کے اس ٹولے کا خیال تھا کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہم سب کی پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ تنہا نمودار ہو کر میں نے انہیں حیران کر دیا، اور وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے۔ غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا لیا، پھر یہ لوگ سامنے آئے، 20 یا شاید 30۔ میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل شروع کی، مگر ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میں اکیلا ضرور تھا، لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل کر دروازے کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ بار بار میں نے اپنا سوال دہرایا، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھے بغیر یونیورسٹی میں داخل کیوں ہوا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ یونیورسٹی تمہاری ملکیت نہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جماعت مشرف کی مخالفت کر رہی ہے کہ ملک میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے؟ ادھر تم ہو کہ ان کی مدد پر تلے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میرا سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑے فاصلے پر ہی ان کا لیڈر موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کن اکھیوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوگا۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ کچھ پروفیسر آن پہنچے، لیکن دھمکا کر انہیں چلتا کیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا۔ ملک ایک طوفان کی زد میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کر رکھی تھی۔ 3 نومبر 2007 کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں طلباء سے مخاطب تھا۔ کسی نے کاغذ کا ایک پرزہ مجھے دیا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ صدر بش جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے، امریکی صدر کے خلاف میں راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے فوجی حکمران کی حمایت کرنے تشریف لائے تھے۔ عراق پر اس بہانے کے ساتھ امریکیوں نے حملہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو وہ جمہوریت کا تحفہ عطا کرنے کے آرزومند ہیں۔ نظر بندی کی اطلاع سے میں پریشان نہ تھا، گھر میں بند رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے۔
تقریر کے بعد ضروری مشوروں کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا، کئی اجلاس کیے اور نصف شب کے بعد زمان پارک میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچ گیا، جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خراب ہے جب پولیس گھر میں گھس آئی۔ عام طور پہ وہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے، مگر آج ان کا رویہ جارحانہ تھا۔ نظر بند نہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اصرار کیا کہ پہلے وہ مجھے گرفتاری کا وارنٹ دکھائیں۔ جب وہ وارنٹ لینے کے لیے گئے تو ایک اخبار نویس کا فون مجھے موصول ہوا۔ تمام دوسرے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کیا جائے گا، لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس فقط چند منٹ تھے۔ اپنے بھانجے سے میں نے کہا، باہر صحن میں جا کر دیکھو، کیا بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ اس نے بتایا کہ مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، لیکن باغ کے ساتھ ہی 10 فٹ کا ایک حصہ ان کے حصار میں نہیں۔ میں پچھلے صحن میں گیا اور دیوار کی طرف لپکا، بھانجے کی مدد سے دیوار پھلانگی اور پڑوسیوں کے باغ میں اتر گیا۔ میرا بچپن زمان پارک میں گزرا تھا۔ میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ جب پولیس میرے آغا جان یعنی والد محترم کے بیڈ روم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی، میں اپنے مرحوم نانا کے مکان میں پہنچ چکا تھا۔ پھر روزانہ جگہیں بدلتا رہا۔ ہر روز میں کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں کو، خاص طور پر پارٹی کے کارکنوں تک پہنچتا رہے۔ میرا بچپن زمان پارک میں گزرا تھا۔ میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ جب پولیس میرے آقا جان یعنی والد محترم کے بیڈ روم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی، میں اپنے نانا مرحوم کے مکان میں پہنچ چکا تھا۔ پھر روزانہ جگہیں بدلتا رہا۔ ہر روز میں کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں، خاص طور پر پارٹی کے کارکنوں تک پہنچتا رہے۔ وہاں سے میں پھر آگے چل دیتا۔ مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، چنانچہ مخبر سرگرم۔ 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ صرف 10 منٹ کے بعد پولیس اس گھر میں داخل ہوئی جسے میں چھوڑ چکا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ ملک بھر میں 5000 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ میں ان اپوزیشن لیڈروں میں سے آخری تھا جو پولیس کے ہتھے چڑھے۔ براہ راست رابطوں کے ذریعے مجھے اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنا تھا۔ اپنے موبائل فون ہم نے بند کر دیے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیر زمین تھے۔ طویل جلا وطنی کے بعد بے نظیر بھٹو حال ہی میں وطن آئی تھیں۔ ایک احتجاجی جلوس کے لیے وہ لاہور پہنچی، مگر پولیس نے گھیراؤ کیا تو منصوبہ دہرے کا دھرا رہ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا بے نظیر کے ارد گرد موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، اس طرح گرفتاری دوں کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو سکے۔ اس کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی، جہاں طلباء کی تعداد ملک کے کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے سے زیادہ ہے۔ یوں ایمرجنسی کے خلاف طلباء کو متحرک رکھنے کا بہترین موقع بھی میسر آتا ہے۔ نوجوانوں میں میری جماعت پہلے ہی مقبول تھی۔ میری تمام امیدیں طلباء اور نوجوانوں سے وابستہ تھیں۔ وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ جس طرح 1960 کے عشرے میں ویتنام جنگ کے ہنگام امریکہ کی نئی نسل، 1990 کی دہائی میں صدر سہارتو کے خلاف انڈونیشیا کے نوجوانوں کی بغاوت، اور بعد ازاں 2011 میں مشرقی وسطی کے عرب بہار۔ آرزو میری یہ تھی کہ طالب علم اب حرکت میں آئیں۔ عامروں کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوام سیاست کے بکھیڑوں سے دور رہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ عالمی پریس اور طلباء کی موجودگی میں گرفتاری پیش کی جائے۔ خاموشی سے دھرنا لیا جاؤں؟ جمعیت کے نام پر ہنگامہ کرنے والوں کو میں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں، اور یہ کہ اب مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ دھکے دے کر انہوں نے مجھے گاڑی میں گرا دیا اور بڑے دروازے تک لے گئے، جہاں ایک پولیس انسپکٹر میرا منتظر تھا۔ بار بار وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک دیکھتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ جواب یہ تھا، آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ آخر کس لیے؟ اس نے کہا، یہ بات میں آپ کو تھانے پہنچ کر بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے بتا دیا، کل رات سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ انہیں اس حال میں آپ کو ہمارے حوالے کرنا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے سیدھا ہسپتال لے جاتا۔ انہیں آپ کی کچھ ہڈیاں توڑنی تھیں۔ یہ تھا منصوبہ۔ خطرہ مول لے کر اپنے چند ساتھیوں کو عام لباس میں میں نے اس یونیورسٹی میں تعینات کیا تھا کہ ان سے مجھے بچانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تب اندازہ ہوا کہ کس تکلیف دہ امتحان سے میں بچ نکلا ہوں۔ پولیس والے نے سچ کہا تھا۔
2 برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے ایک استاد افتخار بلوچ کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ ہسپتال جا کر میں اس سے ملا تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس ٹولے سے اختلاف کیا۔ پولیس والے نے سچ کہا تھا۔ 2 برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے ایک استاد افتخار بلوچ کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ ہسپتال جا کر میں اس سے ملا تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس ٹولے سے اختلاف کی اس نے جسارت کی۔ جیل میں گزرا ہوا وقت ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس تجربے نے میرے یقین کو اور زیادہ پختہ کر دیا کہ قوم کے تمام مسائل کی جڑ قانون کی حکمرانی سے انکار ہے۔ پولیس والوں سے بات چیت کے بعد مجھے ایک اور تھانے پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے وہ مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے۔ ادراک میں کچھ دیر لگی کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ یہ ایک کلاس تھی اور مجھے ایک کمرہ الگ سے دیا گیا تھا، چنانچہ میں سو گیا۔ اگلی سحر مجھے صحن میں جانے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ جیل کا عملہ محبت سے پیش آیا اور بتاتا رہا کہ باہر کی دنیا میں کیا برپا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری گرفتاری کے اگلے دن پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے خلاف ایک بے مثال احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ 30 سال میں پہلی بار یونیورسٹی میں یہ لوگ پسپا ہوئے، اگرچہ بعد ازاں انہوں نے کچھ رسوخ پھر سے بڑھا لیے۔ اخبارات میں میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اکثر کالم نگاروں نے شدید احتجاج کیا اور جمعیت سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی ڈٹ کر ان کی مذمت کی۔ ان تحریروں پر مبنی 2 کتابیں بعد ازاں لاہور میں شائع ہوئیں۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اپنے قلم سے ان چھوکروں کی مذمت کرنے والوں میں شامل تھے۔ زمان پارک میں ایک چھوٹا سا انقلاب برپا ہو گیا۔ میری 80 برس کی خالہ نے تمام خواتین کو یکجا کیا کہ میری گرفتاری کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں۔ میرے قدامت پسند خاندان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی۔ پرامن خواتین پر پولیس والے پل پڑے اور اٹھا کر انہیں گاڑیوں میں پھینکا۔ وہ جیل میں ڈال دی گئیں اور نصف شب کے بعد ہی انہیں رہائی مل سکی۔ یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی روشن خیالی، اعتدال پسندی۔ زندان میں شام ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ دوسری رات 3 بجے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ ایک پولیس افسر سامنے کھڑا تھا۔ نہایت بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، اپنا سامان باندھ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ تاریک رات کے آخری پہر 9 گھنٹے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سحر میں بے چین کرتی یک بستہ ہوائیں۔ 3 پولیس والے سامنے بیٹھے تھے۔ صبح سویرے چائے پینے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ ڈیرہ غازی خان، انہوں نے بتایا۔ اس طرح کی دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور ہمت شکنی مقصود ہو۔ خیال گزرا کہ شاید جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق کی طرح مجھے بھی وہ جسمانی اذیت سے دوچار کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کمینہ پن تھا جو مجھے اذیت دے رہا تھا۔ جب دوسرے لیڈر گھروں میں نظر بند تھے تو میرے لیے دور دراز کی ایک کال کوٹری کیوں؟ 30 سال سے میں قوم کے سامنے تھا اور سب جانتے تھے کہ میں کبھی کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا۔ سزا عمر قید یا موت، یہ توہین سے دوچار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ کوٹ لکھپت والے تو ہمدرد اور مشفق تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام اوپر سے آئے تھے۔ میں نے فقط 8 دن ہی زندان میں گزارے، لیکن وہ جو برسوں سے ان دیواروں کے پیچھے پڑے تھے ان کے مقابل تو میں آزاد تھا، ایک شہزادے کی طرح آزاد۔ جیل گندی اور تنگ تھی۔ ایک کمرے میں 10 15 قیدی ٹھسے ہوئے تھے۔ میرا کمرہ ہسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ، لیکن میرا کمرہ بہرحال الگ تھا۔ دن کے وقت مجھے صحن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانا میں کھاتا، اس لیے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک بہت ہی خراب تھی۔ عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ بات کہ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر جب وہ مجھے جگانے آتے تو میں دوسرے کمرے میں قیدیوں کے نکلنے کی آوازیں سنتا۔ بستر سے اٹھنے میں زیادہ سے زیادہ تاخیر کرتا تاکہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پہ نگاہ ڈالتا تو ابھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا اور صحن میں جا بیٹھتا۔
شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے آتے۔ جب بھی میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہے تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدھم تو پہلے کبھی نہ تھی۔ 4 دیواری کا نہیں، میں کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کمسن تھا تب بھی گرمیوں کی نامہربان دوپہر میں بھی میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہوتا۔ 2005 سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں۔ اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ، بے پناہ سبزہ، سامنے رواں جھیل اور دور کوہ ہمالیہ کی بلند چوٹیاں۔ اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں۔ مرغیاں، گائے اور بھینس پال رکھی ہیں۔ جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں حیات کرتا ہوں۔ تیتر اور طوطے، گیدڑ اور مور، فاختائیں اور طرح طرح کی چڑیاں۔ اور اب میں اس 4 دیواری کا قیدی تھا۔ جیل کے چھوٹے سے صحن میں جہاں میرا دن گزرتا، ایک ذرا سی گھاس تو تھی لیکن شجر ایک بھی نہ تھا۔ میں سوچتا اور حیران ہو جاتا کہ کب تک میں یہاں پڑا رہوں گا، کب تک؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میں فارغ رہنا جانتا ہی نہیں۔ ایک بڑا اسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت۔ میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا، اور اب ایک لامتناہی فراغت تھی، کوئی ویرانی سی ویرانی تھی۔ زندان میں مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ 6 برس سے جیل میں پڑا ہے۔ 16 برس کا کمسن تھا جب گرفتار ہوا اور اب 22 کا ہو چکا۔ وہ ایک خاندانی جھگڑے میں ملوث تھا جب اس نے بندوق لہرائی۔ بس یہی کچھ۔ مقدمہ اگر چلا ہوتا تو اسے سال بھر کی سزا ہو جاتی۔ خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس چکا نہ سکتا تھا۔ سماعت کی تاریخ آتی اور گزر جاتی، اسے عدالت نہ لے جایا جاتا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سلیم اللہ خان کے مطابق جو مجھے ملنے آئے، یہ کوئی استثنائی مقدمہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا پاکستانی جیلوں میں پڑے 60% قیدی بے قصور ہیں، ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے۔ بعد ازاں اخبارات میں میں نے مقدمات کا مطالعہ شروع کیا۔ کراچی میں ایک قیدی کو 9 سال بعد رہا کیا گیا جبکہ وہ 29 برس کا ہو چکا تھا۔ گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور 1 سالہ بچہ۔ اس اثنا میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ سندھ کی ایک جیل میں 3 اسیروں کو 22 برس بعد معصوم قرار دے کر رہا کیا گیا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 15 سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی تھی۔ جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پہ سوار ہوا۔ بے چارے، خوفزدہ، بے یارو مددگار لوگ، ان میں سے بعض کے خلاف دائر مقدمے بالکل جھوٹے اور جعلی تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے۔ جس کی جیب خالی ہو اس سے وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے۔ عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ایسے بھی کہ ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی۔ سرکاری خرچے پر گاڑیوں میں سوار جیل کی یہ صفاقی میرے قلب و دماغ میں جم گئی۔ نا انصافی اور ظلم، نا گفتہ بحالت اور ہر غریب انصاف سے محروم۔ چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہ کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا ہی رہوں گا۔ روزے رکھنے کا میں عادی ہوں اور یہ کیسی شاندار عبادت ہے۔ یہی نہیں، صوم کی حالت میں میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں، لیکن مغربی افق پر سورج پھر ڈھل جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میں کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے تھے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا، آپ آزاد ہیں۔ آہنی سلاخوں والے محیب دروازے سے میں باہر نکل آیا، قومی تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہونے کے لیے۔ تم نے ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ کپ دیکھا ہے، فتح دیکھی ہے، مگر اس فتح کا سفر
नहीं देखा। तुमने हमें जीत की जंग में मसरूफ तो देखा, मगर हार को हिम्मत में बदलते नहीं देखा। चैंपियन शिकस्त से सीखता है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि होती है हमेशा हिम्मत की जीत।